اس ویڈیو میں حشر یعنی قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی اور حشر کا میدان کہاں قائم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: قیامت کیسے قائم ہوگی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار سور پھونکیں گے تو زمین و آسمان سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو زندہ فرما کر دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام چیزیں پھر سے موجود ہو جائیں گی۔ سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے نامہ اعمال کو لے کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ سوال: حشر کا میدان کہاں قائم ہوگا؟ حشر کا میدان ملک شام کی سرزمین میں قائم ہوگا۔ سوال: حشر کے میدان میں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ حشر کے میدان میں لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی طرح ہوگی اور سورج 1 میل پر ہوگا۔ گرمی سے لوگوں کے بھیجے کھولتے ہوں گے اور پسینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ کسی کے ٹخنے تک ہوگا اور کسی کے گھٹنے تک ہوگا، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مسل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ سوال: کیا اس مصیبت میں ماں باپ وغیرہ کام نہیں آئیں گے؟ نہیں، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچے وغیرہ سب اپنی اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ سوال: پھر اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اس مصیبت سے چھٹکارے کی صورت یہ ہوگی کہ لوگ اپنی سفارشیں ڈھونڈیں گے جو اس پریشانی سے نجات دلائے، لیکن کوئی سفارش کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سفارش کے لیے عرض کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لاہ، یعنی میں اس کے لیے موجود ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسر تطاع وشفع تشفع، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ آپ مانگیں گے، اور شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ اب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سوال: کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی شفاعت نہ کر سکے گا؟ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے۔ بعد میں انبیاء، اولیاء، شہداء اور علماء اپنے اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے۔ سوال: جو شخص شفاعت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شفاعت کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔